صرف اور صرف ہماری دشمن جو ہے وہ نون لیگ ہے اور وہ اداروں کو بدنام کرتی ہے. ہمیں جو اطلاعات ہیں نون لیگ کے علاوہ ہمارے خلاف کسی بندے نے کچھ نہیں کیا آج تک. 28 تاریخ کو بلایا 29 تاریخ کے لیے آپ آئیں جی, آپ نے ایک پیپر پہ سائن کیے ہیں اور آپ نے ڈیٹ نہیں ڈالی. تو میں وہاں پہ پہنچا ہوں تو وہاں پہ کمپلیکس پورا جو ہے ڈی سی آفس وہاں پہ انٹری بند تھی اور میں اکیلا اندر گیا ہوں. تو وہاں پہ آلریڈی پولیس وہاں کھڑی تھی. انہوں نے مجھے پکڑ کر کبھی کہیں لے گئے کبھی کہیں لے گئے, صرف اس لیے کہ میں اپنے آروں کے سامنے پیش نہ ہو سکوں. انہوں نے مجھے ایک جعلی مقدمے کے اندر نامزد کر دیا. یہ ہتھ کنڈے صرف اور صرف نون لیگ والے کر رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب بھی ادھر ہوتے ہیں ننکانہ صاحب میں, اعجاز شاہ صاحب پی ٹی آئی سے ہی ہیں, وہ بھی ان کو تو کوئی ایسی کوئی پرابلم نہیں آئی. ضلع ننکانہ کے اندر مجھے ہی ٹارگٹ کیا گیا. میں 5 مہینے میں بھاگا رہا, میں علاقے میں نہ رہا. جج صاحب نے سارا دیکھ کے بحث سن کے انہوں نے کہا کہ میں وضو کے ساتھ ہوں, میں فیصلہ حق پہ کروں گا. میرے کیس میں انہوں نے وہ پرچہ جو میرے خلاف ہوا تھا اس کو خارج کر دیا. ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہاں کے لیڈران جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سر کچلنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. رانا صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک جی. کہاں آپ صبح صبح ہاں جی, کہاں پھر رہے ہیں آج کل, کیا ہو رہا ہے, معمولات زندگی کیا ہیں آج کل؟ آپ کا حالات و واقعات تو آپ کے سامنے ہی ہیں, لیکن ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہاں کے لیڈران جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سر کچلنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. اب میں اپنے حوالے سے بات کرتا ہوں. میں یہاں آیا ہوں, عدالت میں آیا ہوں, امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی یہ عدالت ہائی کورٹ لاہور جو ہے انشاءاللہ تعالی ہمیں سچائی پر ریلیف دے گی, جیسا کہ ان کا وتیرہ ہے. معاملہ یہ ہے کہ میں پی پی 135 ننکانہ صاحب اور NA 112 ننکانہ صاحب سے کینڈیڈیٹ ہوں پی ٹی آئی کا, لیکن وہاں کی قیادت جو نون لیگ کی قیادت ہے, میں کسی کا ذکر نہیں کرتا. صرف اور صرف ہماری دشمن جو ہے وہ نون لیگ ہے اور وہ اداروں کو بدنام کرتی ہے کہ جی ادارے کر رہے ہیں. ہمیں جو اطلاعات ہیں نون لیگ کے علاوہ ہمارے خلاف کسی بندے نے کچھ نہیں کیا آج تک, اور یہ لوگ کر رہے ہیں. ان کے طریقہ کار یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے مجھے 28 تاریخ کو بلایا 29 تاریخ کے لیے کہ آپ آئیں جی, آپ نے ایک پیپر پہ سائن کیے ہیں اور آپ نے ڈیٹ نہیں ڈالی, آ کے ڈیٹ ڈال جائیں. تو میں وہاں پہ پہنچا ہوں تو وہاں پہ کمپلیکس پورا جو ہے ڈی سی آفس وہاں پہ انٹری بند تھی اور میں اکیلا اندر گیا ہوں. تو وہاں پہ آلریڈی پولیس وہاں کھڑی تھی. انہوں نے مجھے پکڑ کر کبھی کہیں لے گئے کبھی کہیں لے گئے, اور صرف اس لیے کہ میں اپنے آروں کے سامنے پیش نہ ہو سکوں, اور میں اگر میرے خلاف کچھ ہوتا ہے تو میں کچھ کر نہ سکوں. انہوں نے مجھے ایک جعلی مقدمے کے اندر نامزد کر دیا. لیکن الحمدللہ عدلیہ کا میں بہت مشکور ہوں. وہاں پہ ایڈیشنل سیشن جج جو تھے ان کے پاس مجھے دوسرے دن پیش کیا گیا. جج صاحب نے ساری بات سنی اور ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جعلی مقدمہ بنایا گیا ہے اور سارے نظام کو سبوتاژ کرنے کے لیے. تو میں سلام پیش کرتا ہوں عدلیہ کو کہ انہوں نے, جج صاحب نے سارا دیکھ کے بحث سن کے انہوں نے کہا کہ میں وضو کے ساتھ ہوں, میں فیصلہ حق پہ کروں گا. تو انہوں نے مہربانی کی میرے کیس میں انہوں نے وہ پرچہ جو میرے خلاف ہوا تھا اس کو خارج کر دیا اور مجھے ریلیف دیا. میں ان کا مشکور ہوں. یہ ہتھ کنڈے صرف اور صرف نون لیگ والے کر رہے ہیں. تو رانا صاحب بریگیڈیئر صاحب بھی ادھر ہوتے ہیں ننکانہ صاحب میں, بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب, تو ان کو تو نہیں کوئی ایسا, پی ٹی آئی سے ہی ہیں وہ بھی, لیکن ان کو تو کوئی ایسی کوئی پرابلم نہیں آئی. ہاں جی, بس وہ مجھے نہیں پتا کیا معاملات ہیں, لیکن اس ضلع ننکانہ کے اندر مجھے ہی ٹارگٹ کیا گیا. میں 5 مہینے ویسے میں بھاگا رہا, میں علاقے میں نہ رہا. اپنے آپ کا کوئی اپنا تو نہیں پیچھے لگا ہوا؟ ہمارے ہاں پیچھے جی صرف نون لیگ والے ہی ہیں. وہاں پہ جو کینڈیڈیٹ ہیں, جو قیادت ہے نون لیگ کی لوکل, اسپیشلی دن رات ان کو یہی کام ہے. ان کو شکست نظر آتی ہے, انشاءاللہ تعالی ان کو ہار نظر آتی ہے نون لیگ والوں کو, جس کی وجہ سے وہ گڈ خان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. لیکن ہم اللہ کے فضل سے ہم مضبوط لوگ ہیں, جیسے بھی حالات ہوں ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ تعالی کامیابی پی ٹی آئی کی ہوگی. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ.